یہ میں روڈ کراس کر رہا تھا تو گاڑی نے مارا. ایک ٹانگ پلاسٹک کا ہے, دوسرے ٹانگ ہے, ایک ٹانگ ہے, اس پہ ہم اور کام نہیں کر سکتے. رکشہ ایک ٹانگ سے چلا سکتے, تو پھر میں نے رکشہ لے لیے چھوٹا سا قسطوں پہ. 3000 روپیہ قسط ہے رکشے کا. 2 بیٹی جو ہے وہ شادی شدہ ہے. وہ شادی میں نے لوگوں سے قرضہ لیے. ابھی وہ لوگ بھی تنگ کرتے ہیں, تو پیسے دے دو پیسے دے دو. ہمارے پاس نہیں ہے, گھر بھی کرائے پہ ہے. نہیں اسکول کا فیس کا پیسے نہیں ہے ہمارے پاس, تو کیسے اس کو پڑھاؤں. ہر مہینے میں 3000 4000 5000 روپے لوگوں کا مقروض ہو جاتا ہوں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیشنل ٹی وی اور میں ہوں آپ سب کی میزبان ماریہ برکت. جی ناظرین، ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسی دل دہلا دینے والی سٹوری لے کر آئے ہیں جو کہ ایک غریب لاچار بابا جی کی کہانی ہے، جن کا آج سے کافی سال پہلے ایک روڈ کراس کرتے ہوئے کار سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ اپنی ٹانگ سے محروم ہو گئے تھے. جانتے ہیں ناظرین بابا جی سے کہ وہ اپنی زندگی کا گزر بسر کیسے کر رہے ہیں، ایسے کیا ان کے حالات اور کیا واقعات آ گئے کہ ان کو مدد مانگنے کے لیے پی این ٹی وی کا سہارا لینا پڑا. چلیے ناظرین جانتے ہیں بابا جی سے. السلام علیکم بابا جی. شکر الحمدللہ, اللہ کا احسان ہے. جی بابا جی آپ بتائیں کہ آپ کا یہ کار ایکسیڈنٹ کیسے ہوا تھا؟ یہ میں روڈ کراس کر رہا تھا تو گاڑی نے مارا. گاڑی نے مارا تھا. جی ہاں. اچھا تو بابا جی اب آپ کیا کرتے ہیں؟ ابھی تو میں رکشہ چلاتا ہوں. رکشے چلاتے ہیں؟ رکشہ چلاتا ہوں. کتنا ٹائم ہو گیا رکشے چلاتے ہوئے؟ رکشہ چلاتے ہیں تقریباً میں 2000 میں نے رکشہ شروع کیا نا, ابھی 2021 ہے, تقریباً 21 سال ہو گیا. اور کام کر نہیں سکتا ہوں. ایک ٹانگ پلاسٹک کا ہے, دوسرے ٹانگ ہے, ایک ٹانگ ہے, اس پہ ہم اور کام نہیں کر سکتے. رکشہ ایک ٹانگ سے چلا سکتے, لیکن اور ہم دیڑی بھی نہیں کر سکتے, کوئی سخت کام بھی نہیں کر سکتے. بس مجبوری کی وجہ سے رکشہ چلاتا ہوں. کیا بابا جی اس سے پہلے کیا کرتے تھے آپ؟ اس سے پہلے میرا ایک چھوٹا سا دکان تھا کرانے کا, لیکن وہ گھر سودا آ رہا تھا, چینی وغیرہ, گھر والوں نے پیسے نہیں دیتا تھا. وہ دکان بھی آہستہ آہستہ ہو کے ختم ہو گئی, تو اس میں مجھے بدل تکلیف ہو گئے. تو پھر میں نے رکشہ لے لیا چھوٹا سا قسطوں پہ. 3000 روپیہ قسط ہے رکشے کا, وہ قسط بھی دیتا رہا. تو کتنے بچے ہیں آپ کے بابا جی؟ میرا شکر الحمدللہ 5 بیٹی ہے, 4 بیٹا ہے. ماشاء اللہ. 2 بیٹی جو ہے وہ شادی شدہ ہے. وہ شادی میں نے لوگوں سے قرضہ لیے. بہت جو ہے نا, مجھے پتہ ہے کہ بیٹی پہ کتنا خرچہ ہوتا ہے, لیکن ہم پٹھان لوگ جو ہے نا یہ خرچہ کرتے ضرور ہو جاتے شادی میں. تو لوگوں سے قرضے لیے. ابھی وہ لوگ بھی تنگ کرتے ہیں, تو پیسے دے دو پیسے دے دو. ہمارے پاس نہیں ہے, گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا ہے, تو اس کو ہم کیسے پیسے دیں. تو بابا جی آپ کی اس رکشے میں روز کی کتنی آمدنی ہو جاتی ہے؟ روزانہ ہمارا ہوائی روزی ہے بھائی. کبھی 200 روپے, کبھی 300, کبھی 350, کبھی لاک ڈاؤن ہوتے ہیں, کبھی کیا ہوتے ہیں, کبھی کیا ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہمارا حالات بہت خراب ہے. ہاں مزدوری اتنا نہیں ہوتے, کبھی 300 350 روپے بڑی مشکل سے آج کل ہو جاتے. گھر آپ کا اپنا ہے؟ نہیں, کرائے پہ. گھر بھی کرائے پہ ہے؟ گھر بھی کرائے پہ ہے. تو جو باقی بچے وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ایک بچہ جو ہے نا وہ میں نے دکان میں ڈالا ہوا ہے, تو 11,000 روپے مکان کا کرایہ ہے, وہ صرف کرایہ دیتے. اور دوسرا بچہ جو ہے وہ میں نے درجی کے ساتھ بٹھایا. میں نے کہا تم یہ کام سیکھ لو درجی کا. سیکھ لو. جی ہاں. تو باقی یہ بچے پڑھتے ہیں, اسکول میں پڑھتے ہیں؟ نہیں, اسکول کا فیس کا پیسے نہیں ہے ہمارے پاس, تو کیسے اس کو پڑھاؤں. یہ 2 بچے جو ہے نا, یہ مدرسے میں جائے گا, وہ مدرسے 2 بجے جائے گا, شام کو واپس 5 بجے آئے گا, تو پیسے ہی نہیں ہے, کدھر سے پڑھا لو. بابا جی پھر آپ گزر بسر کیسے کر رہے ہیں؟ بس ہر مہینے میں بس بہت مشکل ہے, حالات بہت مشکل ہے. لیکن ہم پٹھان لوگ شرم کی وجہ سے کسی کو بتاتا بھی نہیں ہے کہ حالات خراب ہے. لیکن ہر مہینے میں 3000 4000 5000 روپے لوگوں کا مقروض ہو جاتا ہوں. ہر مہینے؟ ہاں ہر مہینے. کبھی بل کا پیسے نہیں ہوتے, کبھی جو ہے نا آٹے کا پیسے نہیں ہوتے, کبھی گھی کا پیسے نہیں ہوتے. تو رکشے کا اتنا آمدن تو نہیں ہے. کبھی رکشہ خراب ہو جاتے تو مستری کا پیسے رہ جاتے. تو اس کی وجہ سے حالات بہت خراب ہے. اور قرض جیسے قرض لیے نا شادیوں میں, وہ تنگ بھی کرتے کہ یار پیسے دے دو, 4-5 سال ہو گئے, 6 سال ہو گئے, ہمارے پاس نہیں ہے, تو ہم کیا کریں. ابھی بات یہ ہے کہ 2 بیٹی تو میرا شادی شدہ ہو گئے, اس پہ تو میں نے لوگوں سے قرضہ لیے. ابھی جو اور 2 بیٹی بڑی ہیں ماشاء اللہ, ایک بیٹا ہے, اس کا بھی جو ہے نا گھر سے تو شادی تو کرنا پڑے گا, یہ بوجھ بھی ہمارے اوپر ہے. ابھی اس کا بھی پیسے نہیں ہے
نہ کوئی آمدن ہے ہمارا اتنا کہ اس کا جو ہے نا بوجھ اسے اٹھا سکوں. بس اللہ ہی مدد کریے اور کچھ بھی نہیں ہے. ابھی دیکھو بھائی روزے ہے, ابھی عید آئے گا, ہمارے بچے بھی بولتے ہیں کہ یار ہمارے لیے کپڑے لاؤ, ہمارے لیے جوتی لاؤ, ہمارے لیے سینڈل لے لو, اور میرے پاس بھی پیسے نہیں ہیں, میری بیوی کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں. تو اس کی وجہ سے ہم خود بھی پریشان ہیں, ہمارے بچے بھی بہت پریشان ہوتے ہیں, کیونکہ عید میں اور بچے جو ہے نا اس نے خوبصورت خوبصورت جوڑے پہنا ہوئے, یہ اس کو دیکھتے ہیں تو یہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں. کبھی روتے ہیں, بولتے ہیں چاچو کے گھر میں بیٹی نے اس طرح کپڑا پہنا ہوا ہے, انہوں نے اس طرح سینڈل لیا ہوا ہے, اور ہمارے پاس پیسے نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی چیز لے لیں. تو بچوں کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں, حالات بہت خراب ہے. اللہ ہی مدد کرے. آپ کچھ کرتی ہیں کام یا نہیں؟ نہیں. آپ نہیں کچھ کرتی؟ یہ بچی پڑھ رہی ہیں, یہ دونوں بچیاں یہ بس مدرسے میں ہے. مدرسے میں پڑھ رہی ہیں؟ ہاں, بس گھر میں کام کر رہی. اچھا. ایک بیٹی مدرسے میں بھی پس کر رہے. بس اس باجی اللہ خوش رکھے, اس کا 1000 روپئے پیس ہے. میں نے پتا ہے آپ کو غریب لوگ ہیں, بس پیس نہیں دینا, میں سے پال لی ہے سب. جی ناظرین, جانی آپ نے بابا جی کی کہانی, کتنی ہی دردناک ان کی کہانی ہے. جوان بیٹیوں کا بوجھ وہ حضرات سمجھ سکتے ہیں جو کہ خود بھی والدین ہیں, جن کے بچے ہیں, جن کی بیٹیاں ہیں. جوان بیٹیوں کا بوجھ بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر آپ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں, اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہیں, تو آپ ان کی مدد کیجیے. جتنا آپ ان کی مدد کریں گے اتنا آپ آخرت سنواریں گے. جی, اگر آپ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پہ آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں ان سے رابطہ کر کے. شکریہ. اللہ حافظ.